لگتا، سچ بات یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ سے کوئی کہے تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی اچھائی ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے تو یہ وہ اعلان حدیث ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ بندہ اس محبت کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے، اچھی بات۔ اور اگر آپ کے اندر نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا اور آپ کے اندر نہیں ہے تو سنیے ایک بہت بڑے امام کا واقعہ۔ دو لوگ جا رہے تھے، امام محترم کھڑے ہوئے، کوئی امام صاحب نہیں جو بیچارے آج ہمارے مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ حقیقت میں مسلمانوں کو ان کا حقیقی امام بنا دے۔ ہماری مسجدوں کا امام حقیقت میں ہمارے امام ہیں، ہم نے ان کو امام بننے نہیں دیا۔ یہ 2 رکعت کے امام نہیں ہوتے، یہ ہمارے محلے کے تمام دینی دنیاوی مسائل کے امام ہیں۔ جائیے مشورہ کیجئے ان سے معلوم کیجئے ہمارا نکاح ہے، ہمارے میت ہے، ہمارا خوشی ہے، ہمارے حکم ہے، ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، مکان خریدنے جا رہے ہیں، تجارت کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں جو اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی کے مطابق؟ کیا ہم کرتے ہیں اپنے امام کے ساتھ سلوک؟ ہمیں اپنی دکان کا افتتاح کرنا ہے تو نہ جانے کیسے کیسے عجیب علول جلول لوگوں کو فلانے آ رہے ہیں ہمارے دکان کا افتتاح کرنے۔ ارے لے جاؤ کسی اللہ کے ولی کو جو پاک ہے، صاف ہے، 5 وقت کا امام ہے، اللہ کی قسم برکت اس کے ہاتھوں میں۔ اگر تمہارے گھر میں گرہ پرویش میں اگر فیتا کاٹنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب فیتا کاٹ دے تو سب سے بڑا فتویٰ تو فیتے کے بعد انہی کا سر لگ جائے گا۔ اگر فیتا کاٹنا مولوی صاحب کے لیے حرام ہے تو قوم کے لیے فیتا کٹوانا جائز کیسے ہوا؟ آپ بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہو۔ اگر قوم کے لیے گرہ پرویش کے وقت میں یہ سب کام حرام ہے تو امام کے لیے اگر حرام ہے، مولوی کے لیے اگر حرام ہے، عالم کے لیے حرام ہے تو مسلمان کے لیے جائز؟ یہ دوغلاپن نہ کرو۔ جتنا اسلام عوام پر فرض ہے اتنا ہی اسلام عالم پر فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم پر درجے کے اعتبار سے تقوی میں زیادہ فرض ہے، وہ دوسری بات ہے، احتیاط میں فرض ہے، باقی تو سب برابر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب تھے، 2 لوگ جا رہے تھے تو ایک بولا اس میں سے کہ ارے ان کو جانتے ہیں فلاں صاحب نے، ہاں سنا، ان کا بڑا تذکرہ سنا، کہا ان کا تم نے نام سنا ہے، ان کی تو تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب، لکھا ہوا واقعہ، میرے جانے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد بلال صاحب دعوت برکاتہ ہمارے داعی بھی ہیں، اللہ ان کو خوب ہمت دے، حوصلہ دے اور اللہ انہیں صحت کاملہ دے، شفا دے، دعا کیا کہ علماء کی اور ان کی جو انتظامیہ ہے، جو لوگ ہیں بہت محنتی ہیں، جفاکش ہیں، اور آپ جیسے مخلص دوست جس کے ہو جائیں ان کے لیے سارے کام آسان ہیں۔ آپ لوگ ساتھ دیتے ہو، تعاون کرتے ہو، بیٹھتے ہو، سنتے ہو۔ آج کے دور میں یہ موبائل کسی کو بیٹھنے دیتا ہے چین سے؟ آج کے دور میں اتنے حالات عجیب ہو گئے، مسلمانوں کو کہیں دین کے نام پہ بیٹھنے کا شوق بچا ہے، پھر بھی الحمدللہ کہ آپ بیٹھتے ہو تو اس پر 2 رکعت چھوڑانا بھی پڑھا کرو اللہ کہ اللہ تم نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق تو دی، اس لیے بڑی خوشی کی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کوئی امام محترم کہنے لگے کہ پہلے کسی زمانے میں میری تہجد آگے پیچھے ہوتی تھی، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ لوگوں کے زبانوں میں میرے بارے میں یہ گمان ہے کہ میری تہجد قضا نہیں ہوتی، اللہ کی قسم پھر میں نے قسم کھائی کہ انشاءاللہ آج کے بعد تہجد قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آج کے بعد میں نے تہجد قضا کی، کل لوگوں کا گمان کچھ اور ہوگا، میرا عمل کچھ اور ہوگا، تو اللہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے۔ تو اگر کوئی نعمت ہے تو کہیں جانی چاہیے، جو بات میں نے بھی آپ کے سامنے کی۔ اس لیے ان سب چیزوں کی قدر کیجیے۔ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ سچ بتائیے اگر آج توحید جیسی نعمت نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے بھی کتنے خدا ہوتے، نہ جانے ہمارے بھی کہاں کہاں سر جھکے ہوتے، نہ جانے کہاں کہاں سے امیدیں اور آرزویں بندی ہوتی، نہ جانے کون کون ہمارا معبود ہوتا، نہ جانے کس طاقت کو تصور کرو جب اللہ رب العزت کی جانب سے توحید جیسی نعمت
چلی جاتی ہے تو پیشاب اور بول و براز اور گندگی بھی خدا کے درجہ دے دیتی ہے۔ سچ بتاؤ، اللہ تعالیٰ بتانا کہ کتنا بڑا احسان ہے۔ جب کبھی کفر کو دیکھو، شرک کو دیکھو، جب کبھی غلاظتوں کو دیکھو، گندگیوں کو دیکھو، تو وہاں کیا کرو، اللہ تیری تعریف ہے کہ اس گندگی سے ہمیں بچا رکھا، شکر ادا کیا کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کسی ایسی جگہ سے جاؤ جہاں شرک ہو رہا ہو، باطل ہو، کچھ بھی غلط ہو رہا ہو، وہاں گھن آنے کے بجائے اور برائی کرنے کے بجائے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے مجھے زندگی سے بچا رکھا، شکر ادا کیا۔ لیکن پھر میں ایک شکوہ کروں کہ مسلمانوں کو متحد کرنے، مسلمانوں کو ایک دن پر لے کے آنے، ذالک الدین القیم، مسلمانوں کا دین ایک، مسلمانوں کی عبادت ایک، مسلمانوں کا قرآن اور سب ایک ہے، اس کے بعد بھی آج کے دور میں مسلمانوں کا ایک ہونا کتنا مشکل ہو گیا۔ کیوں ہوا مشکل؟ ایسے کیا حالات ہوئے؟ صحیح بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مسلمانوں نے غور کرنا چھوڑ دیا، بہت سی نعمتیں آپ کی دھیرے دھیرے چلی گئی، بہت سی نعمتیں آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی اور آپ نے کبھی اس کو دھیان نہیں دیا، وہ ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ کوئی ایک زمانہ تھا جب لوگ ہمیں ڈھونڈا کرتے تھے، اب ایک زمانہ ہے لوگ ہم سے بچا کرتے ہیں۔ کوئی ایک زمانہ تھا لوگ ہمارے سچ کی قسم کھاتے تھے، کوئی ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی تباہی ڈھونڈنی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ، ہمارے ساتھ لوگ رہنا نہیں چاہتے، ہم سے معاملہ کرنا نہیں چاہتے، ہم سے کاروبار کرنا نہیں چاہتے، ہم سے اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم سے دوستی کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کیا ہوا ایسا ہمارے اندر؟ آپ تو تاجر ہو، آپ میں اکثر لوگ تجارت کرتے ہیں، آپ سچ بتائیے یہ شکوہ عام ہے کہ نہیں کہ مسلمانوں سے تجارت کرنے کا دل نہیں کرتا؟ نہیں عام ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، ان عام طور سے لوگوں کو شکایت کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں مسلمانوں میں ایمان تھا تو امانت بھی تھی، ایمان ہے تو امانت بھی تھی۔ ہمارا داڑھی کا تصور ختم ہو گیا مسلمانوں سے، ہماری تجارت ہے جھوٹ پر، ہماری تجارت ہے فریب پر، ہماری تجارت ہے دروغگوئی پر، سب چیزوں پہ آ گئی۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر حدیث پاک ہے، عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جانے لگے۔ سچ یہ ہے وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ تاجر اور دکاندار اور کاروباری سمجھدار ہے جو شام کو بیٹھ کے کل کا اور آج کا حساب کر لے، نہیں کرے گا تو قوم اس کا حساب کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، اپنا حساب کرنا ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید جیسی عظیم نعمت دی ہے، اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ شرک سے، کفر سے توحید کو پاک کری، اس کے لیے دینی اجتماعات ہے، دینی مجلسیں ہیں، اہل علم ہے، اہل علم ہے، اہل نظر ہے، اہل فکر ہے، اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہے۔ اگر آپ اس دور میں سمجھتے ہو کہ کوئی بالکل ایک نورانی مخلوق آپ کو مل جائے تو کہیں نہیں ڈھونڈنے ملے گی، ہم ہی آپ میں کوئی ہوگا، ہمارے ہی آپ جیسا کوئی ہوگا جو ہماری آپ کی اصلاح کی بات کرے گا۔ میں بیٹھا ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، بے شمار گناہوں کا پلندہ ہوں، آپ بیٹھے ہیں، نیک ہیں، بھلے ہیں، کچھ خرابی آپ میں ہے، کچھ مجھ میں ہے، کچھ اچھائی آپ میں ہے، کچھ مجھ میں ہے، ایسے ہی معاشرہ چلے گا۔ گناہوں سے بچا رہنا، گناہوں سے معصوم ہونا، بڑے افسوس کی بات ہے آج کے زمانے میں قوم معصوم مسلمان ڈھونڈ رہی ہے۔ معصوم تو نبیوں کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوتا، کسے تلاش رہے ہو تم؟ کسی معصوم کی تلاش میں ہو تو معصوم کی تلاش میں ہم نہیں ہیں، معصوم کی تلاش میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اہل حق کو قتل کیا۔ تعجب تو یہ ہے کہ محرم الحرام میں سینہ وہ کوٹ رہے ہیں جن کے آبا و اجداد نے خود ہی ان بزرگوں کو شہید کیا۔ اور کیوں کوٹ رہے معلوم ہے؟ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے سینے کو کوٹ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہے اور اللہ نے قیامت تک ان کو اس کی سزا میں گرفتار کیا۔ اعلان ان کا یہ نہیں ہے بلکہ
بارے میں اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، میں نے ایک دو باتیں عرض کی تھی ان کے بارے میں. عجیب عجیب فرقے ہیں. شیعہ کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، 36 فرقوں میں بٹا ہوا ایک طبقہ ہے. 36 فرقوں میں الگ الگ عقائد ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. عبادات کا طریقہ الگ ہے، بہت کچھ ان کا الگ ہے، ان کے کلمے الگ ہیں، ان کے نظریہ زندگی الگ ہے، بہت کچھ ہے. ان کی فیصلہ پر اہل علم آتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. آپ ماشاء اللہ سے بہت کچھ آپ کو سنا ہوگا. میں عرض کر رہا تھا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے والے ہیں، 20 افراد جو ہیں السابقون الاولون، قرآن پاک نے بے شمار جگہوں میں صحابہ کی تعریف کی. السابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. بہت سی باتیں ہیں جو قرآن پاک کے جو فضائل بیان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دو، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین کا جو لقب ہے وہ صرف ایک صحابی کو حاصل ہے. دیکھیے عام طور سے جو اصطلاحات ہیں وہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، ان کی بحث نہیں کرتا. لیکن اہل علم بیٹھے اس لیے ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے. خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کا خلیفہ. شیعوں نے خلیفہ کے نام پر بھی ایک برا لقب طے کر رکھا. برا لقب، وہ جس کی برائی کرتے نا اسے خلیفہ کہتے ہیں، وہ جسے گالی دینا چاہتے نا اسے خلیفہ کہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، شیعوں کے اہل سنت سے جو اختلاف ہے ان کی کچھ بنیادی باتیں ہیں، کچھ بنیادی. اس میں ایک واقعہ بدعت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی کہ میرے ابا نے بعد وفات. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، پہلے تو وہ اس عقیدے کے قائل نہیں ہے کہ وفات ثابت ہے. دیکھیے بالکل عجیب سی بات ہے، جب باطل دماغ میں چلتا ہے نا تو کیسے گندگی چلتی ہے آپ تصور کرو. پہلے تو وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ رسول کی وفات کی. ہمارا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ موت کے راستے سے گزر کے جا چکے، یہ ہمارا عقیدہ. اور اس عقیدے کے لیے چوتھے پارے میں قرآن پاک کی آیت ہے محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، کھلا ہوا قرآن پاک چوتھے پارے میں لکھا ہے. دوسرا قرآن پاک نے رسول کو خطاب کر کے کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے اللہ کے رسول کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ پر موت طاری ہو جائے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی ہم نے دنیا میں ہمیں چاہ رہے کہ کسی کو نہیں دے. اعلان ہے اور موت اللہ کا انعام ہے. اللہ سے ملاقات کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ موت ہے. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو، خودکشی اسلام میں حرام ہے. آپ کو سچ بات بتاؤ، موت کو پسند کرنا ہو تو چند لمحوں میں آ جائے گی. زہر پی لو، ٹرین کے نیچے آ جاؤ، چھت سے کود جاؤ. اصل جوان کرتی ہے زندگی گزار کے دکھانا، زندگی کی مصیبتوں کا سامنا کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا. اصل ہمت اور جوانمردی یہ جوانمردی نہیں ہے کہ بس موت کو گلے لگا لیا. اسلام نے انسان کو انسان بنا کے دیا. ڈرنا نہیں، خالق ہے جو نظام اس کا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. سنو الا لہ الخلق والامر، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اگر تم آج مصیبت میں ہو تو پھر خوشی میں لانے والا وہی ہے. آج خوشی میں ہو کر مصیبت میں ڈالنے والا بھی وہی ہے. ہمت سکھائی ہے اللہ نے اہل اسلام کو. خودکشی کیوں حرام ہے معلوم ہے اسلام میں؟ خودکشی کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. خودکشی مطلب ہے آپ اس کے بعد سارے راستوں کا نہ ملنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے راستے بنا دیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. خودکشی اس لیے حرام. الحمدللہ خودکشی کا فیصد مسلمانوں میں 2-4% سے زیادہ نہیں ہے. اور دوسری قوموں میں دیکھ لو، ان کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے، ایک ہی راستہ ہے خودکشی. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں خودکشی کا تصور ہے؟ کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے مصیبتیں وقتی ہیں، فیصلے تو اللہ کے. اور ہمارا تو پہلے عقیدہ ہے دنیا کی مصیبتوں کے لیے ہے ہی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن میں بڑی عجیب بات ہے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے
یہ مال یہ آل اولاد دنیا کے زیب و زینت بھی ہے. دوسری طرف قرآن معلوم کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ مال اور اولادیں تمہارے لیے آزمائش بھی ہے. کیا بیان ہے قرآن پاک کا. اللہ کی قسم قرآن سے دل لگا لو. دنیا اتنی خوبصورت لگتی ہے سوچ نہیں سکتے آپ. قرآن سے محبت کرو تو تہجد میں پڑھنے کا دل کرے گا, ورنہ نماز میں بھی پڑھی جانے والی قرآن بھاری پڑتی ہے. اب ہم کہتے تو ہے قرآن سے محبت ہے, اسے محبت نہیں کہتے. آپ کہتے ہو تو فلانی مٹھائی بڑی اچھی لگتی ہے, کھائے کبھی کھایا کبھی نہیں تو کیا اچھی لگتی ہے؟ مٹھائی اچھی لگتی, کھائے ہو کھایا کبھی تو کیا جانتے ہو؟ فلانا پھل بڑا اچھا لگتا ہے, کھائے ہو کھایا کبھی نہیں. مجھے صاحب اگر کھایا نہیں تو کیا جانتے ہو اس پھل کے بارے میں؟ قرآن ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, جانتے ہو جانتے ہو. سچ کہتا ہوں قرآن بڑا عجیب معجزہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایسے ایسے قرآن پاک کے حافظ آج کے دور میں بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں, الحمدللہ موجود ہیں. پڑھے ہوئے کا لفظ اچھا نہیں لگتا, قرآن پاک کے یاد کرنے والے لوگ. ہمارے لفظ پڑھے ہوئے بات بولی جاتے ہیں محاورے میں, تو میں نے بول دی اس لیے اس کو واپس لیتا ہوں. موجود ہے جملہ بول دو کیونکہ قرآن پاک کے حافظ ہیں اور اہل علم کی قدر کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن کے آگے پیر پھیلانا بھی بے ادبی ہے, اس لیے کہ قرآن کے سامنے پیر کرنا بے ادبی ہے. جس کے دل میں پورا قرآن زندہ ہو اس کی طرف پیر کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ اگر قرآن سامنے رکھی ہے تو پوجنا بے ادبی ہے. علماء نے لکھا ہے حافظ قرآن بیٹھا ہو اس کے سامنے بھی ٹھوکنا بے ادبی ہے. اسے کہتے ہیں قرآن کا ادب کرنا. قرآن کا ادب یہ نہیں چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیا. اچھا اگر چوم چاٹ کے قرآن کو اوپر رکھا تھا تو میری گزارش ہو ہے ایسے اپنے حافظ عالم کو بھی تھوڑا اوپر رکھ دو یار. چلو تھوڑا اوپر ہی رکھ دو, کم سے کم بچے تو رہے, قوم سے بچے تو رہے, تھوڑا اوپر ہی رکھ دو ان کو. چلو کوئی بات نہیں. میں آپ سے رہا تھا خلیفہ ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کیا تھے؟ خلیفۃ المسلمین. اگر کبھی کہا جائے گا آپ پڑھیے سیرت کی کتابیں, واقعات پڑھیے, لکھا ہو کہ خلیفۃ المسلمین نے یہ کہا. سمجھ جائیے کہ سب سے پہلے اور آخری خلیفہ ایک تھے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے. وہی خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہیں, وہی خلیفۃ المومنین کہلاتے ہیں, وہی خلیفۃ الاسلام کہلاتے ہیں. وہ ایک ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے امارت کا. میں آپ کو بتا دوں اسلامی حکومت کی بنیادی جو چیز ہے, اسلامی حکومت میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے نبوت. نبوت کے رہتے کوئی دوسری اسلامی حکومت نہیں ہوتی, اس لیے کہ نبوت کا مطلب ہے آسمان سے براہ راست فیصلوں کا اترتے رہنا, اسے کہتے ہیں نبوت. خلافت کہتے ہیں جو فیصلے آسمان سے براہ راست اترے ہیں 100% محفوظ رہے, اس کو کہتے ہیں خلافت. اسی لیے جب ارتداد کا دور آیا لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری لاش کو چیر اور توڑ کھا جائے یہ تو منظور ہے, لیکن جو اللہ کا قانون رسول بتا کے گئے ہیں یہ بدل جائے ناممکن ہے. اور ایسا کر کے انہوں نے دکھایا کہ نہیں دکھایا, اس لیے انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد دور آتا ہے خلافت کے بعد آتا ہے امارت کا دور. یہ اسلامی حکومت کا تیسرا نظام ہے. تیسرا نظام. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چھوڑا ہے تو بہت کچھ بھول گئے. وہ طرح طرح کی مایوسی باتیں آج کرتے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا. ہمارا کچھ کرو گے تب تو ہوگا یار. مجھے بتاؤ قرآن موجود ہے میوان کی نہیں, احادیث موجود ہے میوان کی نہیں, سیرت رسول میوان موجود ہے کہ نہیں, ایک ایک اسلام کی باریک سے باریک چیز میوان موجود ہے کہ نہیں, نہیں موجود ہے. پھر کہے کہ مایوسی کا شکار. ہماری مایوسی سے اچھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والا وحشی تھے.
وحشی کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھ لیجئے گا، یہ بات میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، پڑھ لیجئے گا۔ وحشی کو اسلام لانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اور وحشی اسلام لانے کا انکار بھی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں، آج مسلمانوں کی جو شریع پیش کی جاتی ہے، آتنکی ہے، قاتل ہے، لٹیرے ہیں، معلوم کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہمارے اندر ہیں، اسے مان لیجیے، کچھ کمیاں ہمارے اندر۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ صحیح اسلام ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں، سب سے بڑی کمی یہ ہے۔ جس دور کے مسلمان جس ملک اور علاقے میں پورا اسلام سامنے رکھ رہے ہیں، وہاں آج بھی الحمدللہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں میں، آپ کو جو بات بتاؤں، بڑے سے بڑے کفر کے عالم برداروں نے اسلام قبول کیا۔ وقت کی بات ہے جب مسلمان کرے اپنا کام تب تو ہوگا نا، مسلمانوں کو چھٹی کا اپنا کام کرنے سے۔ تو تیسرا جو دور آتا ہے، اسلامی حکومت کا پہلا دور ہے نبوت، دوسرا دور ہے خلافت اور تیسرا دور ہے امارت۔ تیسرا دور امیر المومنین میں سب سے پہلا امیر المومنین ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا۔ چوتھا دور آتا ہے امارت کے بعد شورائیت، اور یہ کس نے قائم کیا؟ کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو ان سے کہا گیا کہ حضرت ابوبکر نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ بھی کسی کو خلیفہ بنا دیجیے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تو سارے لوگ بھاگے بھاگے پہنچ گئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ ارے شیخ، آپ نے جو یہ کام کیا ہے آپ اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ اس دور میں بھی لوگ تھے، کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی جگہ پہ عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا، امیر بنا دیا، کیا کہیں گے؟ فماذا تقول لربک؟ معلوم کیا جواب دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اقول لربی استخلفت علی خلقک خیر خلقک، اے اللہ میں فخر سے کہوں گا اپنے رب کے سامنے، اے اللہ میں نے آپ کی مخلوق پر، آپ کی مخلوق کے سب سے بہتر آدمی کو خلیفہ بنایا۔ کیونکہ ہیرا ہی تو جوہری تو جانے گا ہیرا کیا ہے، ہمارے سامنے لا دو پتھر کہنے کی حالت پھینکو ہٹاؤ، اور جوہری کے سامنے ہیرا رکھ تو جائیداد دے دے گا، ہیرا لے لے گا۔ عمر فاروق کیا تھے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابوبکر کا جملہ کافی تھا، استخلفت علی خلقک، میں اپنے رب سے کہوں گا کہ اے اللہ میں نے اپنے باپ تیری مخلوق پر دنیا میں سب سے بہتر انسان کو تیری مخلوق پر خلیفہ بنایا۔ اور ابوبکر معلوم کون ہے؟ جن کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے، ان کے سوا کون سچا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا چونکہ آگے حضرت عمر کی خلافت کی امارت کی صداقت کا اعلان بھی تو ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا، معلوم ہے کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین چھوڑ کے گئے تھے، جب اس دین میں براہ راست خود مرد ہونے لگی تو اس کو بچایا کس نے؟ خلیفہ نے۔ جب خلیفہ نے نظام برابر کر دیا، اب ضرورت پڑی عمارت کی، میں نے آپ سے بات کی، خلیفہ کہتے ہیں من عن اسی نظام کو باقی رکھنا، عمارت کہتے ہیں کہ من عن اسی نظام کو اور آگے چلا دینا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت۔ الیگزینڈر کا نام سنے ہو آپ؟ سکندر اعظم کا نام سنے ہو؟ اسی کو الیگزینڈر کہتے ہیں۔ جسے تم ڈیوڈ کہتے ہیں اسے کو داؤد کہتے ہیں، جس کو جوسف کہتے ہیں اسے کو یوسف کہتے ہیں۔ ہمارے بگاڑے ہوئے نام ہم خود نہیں سمجھ پاتے، ہمارے ناموں کو بگاڑ کے انہوں نے رکھ دیا، ہم سمجھتے ہیں ان کے نام ہیں۔ اور آج بھی دنیا اسلام کی محتاج ہے، اسلام کو چھوڑ دو تو انسان نہیں جانور ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں، 90 پارے میں اللہ کا اعلان ہے،
اولئک کالانعام بل هم اضل، جو اسلام سے ہٹا وہ جانور ہے اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ اسلام ہے تو اسلام نے بتایا کہ اگر کوئی تمہیں ایسا آدمی دکھ جائے جس میں کوئی کمی ہو تو بجائے ہنسنے کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ شکر ہے کہ تم اس سے تو بھلے ہو۔ اسلام اس کا نام ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اسلام کہتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑانا، کیا پتا کہ وہ تم سے کہیں نہ کہیں بہتر۔ اسلام کا تو نظام ہی الگ ہے۔ لا تلمزوا انفسکم، کسی کو برے جھوٹے الٹے سیدھے لقب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق، برے ناموں سے پکارنا اسلام کے بعد بددینی کی علامت ہے۔ ہمارے تو عام رواج ہے، فلانے ڈھمکانے ایسے ویسے دن بھر پکا کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہم صحیح بتا رہے ہیں، جتنی ہم نیکی کرتے ہیں اس سے 10 گنا تو گناہ کے ڈھیر ہیں۔ جتنی ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچائے رکھنا بڑا کام۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنائے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین جب بن گئے تو معلوم سب کو جمع کیا مسجد میں، سب کو بٹھایا، اور کہاں بیٹھے معلوم ہے کہاں بیٹھے؟ جب منبر بنایا گیا تھا رسول کے بیٹھنے کا تو 3 سیڑھیاں تھیں۔ آج جب جاتے تو وہاں 11 کے قریب سیڑھیاں ہیں۔ آج کا دور دوسرا ہے۔ رسول جب بیٹھتے تھے تو 3 زینے تھے، رسول سب سے اوپر بیٹھتے تھے، دوسرے کو پیر رکھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جہاں رسول پیر رکھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، جہاں رسول جو پہلا پائیدان تھا اس پر آپ پیر رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو جہاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر رکھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے اور نیچے پیر رکھتے تھے۔ کیا محبتیں تھی، کیا ادب تھا، کیا عزتیں تھی، کیا وقار تھا، کیا احترام تھا۔ تصور کرو صحابہ کتنے عظیم تھے۔ ہے ہمارے اندر وہ ادب اور محبت ہے؟ اسی لیے کہ لوگوں نے کہا تو میں غصہ بہت، جو یہ جملہ بولتا ہے غصہ بولتا ہے وہ میرا جاہل ہے۔ غصہ شیطان کی جانب سے آیا ہوا ایک کھیل ہے۔ غصے پر قابو کر لینا ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عمر کی غلط تعریف نہ کرو، یہ تعریف کرو کہ غصے پہ قابو رکھنے والا عمر جیسا کوئی نہیں تھا، یہ تعریف کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے مسجد میں کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ کا حجرہ سامنے کو ہے، اگر آپ گئے ہو مدینہ منورہ دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے ہو؟ کتنا بڑا بنگلہ تھا معلوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ارے کیا بنگلہ تھا بھائی، دیکھا آپ نے؟ اتنا بڑا بنگلہ تھا، اتنا عالی شان بنگلہ تھا جس میں سارے مسلمان مرے جا رہے ہیں۔ فلاں والا ماربل لگائیں گے، فلاں دھمکانے والا لگائیں گے، یہ والا ٹائل لگائیں گے، وہ والا اے سی لگائیں گے، وہ والا پنکھا لگائیں گے، تھوڑا قبر میں بھی کچھ لگا دو۔ لیکن ایک اور جہالت مسلمانوں میں بڑی رائج ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا انہوں نے کہ مسجد میں عمدہ قالین بچھانے سے پہلے اپنے محلے کے غریب کو روٹی دے دو، تو میں نے اس کو کم سے کم 20 لعنتیں بھیجی واپس، 20 لعنتیں۔ تو ناراض ہو کے مجھ سے کہنے لگے اس میں کیا خرابی؟ میں نے کہا خرابی یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی کسی چیز کی برائی کرنا بھی بے ادبی اور خلاف ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے نا تو اس پوسٹ پہ یہ لکھو کہ حاجی صاحب 50,000 کا میرج ہار لینے سے اچھا ہے کسی غریب کے گھر روٹی دینا، یہ لکھ کے دکھاؤ۔ جو لکھنا چاہیے وہ نہیں لکھتے، اس کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ لکھو گے حاجی صاحب گھسیٹ لیں گے تمہیں، لیکن تمہیں اگر لگتا ہے تمہیں حاجی صاحب گھسیٹ لیں گے تو تم اس رب سے ڈرو جو لمحوں میں تمہیں ادھر سے ادھر کر دے۔ تمہیں صرف مسجد کی تعلیم مہنگی نظر آئی؟ تمہیں صرف مسجد کا ماربل مہنگا نظر آیا؟ اگر یہاں کچھ خوبصورتی ہے تو شکر ادا کرو، اللہ کا گھر ہے اور اسے خوبصورت ہونا ہی چاہیے۔ کون کہتا ہے اللہ کا گھر خوبصورت نہ ہو؟ تمہارے اپنے مکان جس میں واہی اور تباہی ہے، جس میں شرک اور کفر اور بدعت ہے، جس میں گمراہی ہے، جس میں بے دینی ہے، جس میں اللہ اس کے رسول کی بے عزتی اور توہین ہے، وہ خوبصورت ہو، اور جہاں اللہ کا نام بلند ہو وہ خوبصورت نہ ہو؟ کیسے فیصلے ہیں تمہارے یہ؟ کس نے تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا؟ اس لیے ہمیشہ زبان سنبھال کے بات کرو، مساجد اور مدارس کی برائیاں بند کرو، اہل علم کی توہین بند کرو، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔
اللہ کی قسم جس دن ہندوستان سے مدارس اور مساجد چلے گئے، مکاتب چلے گئے، علماء چلے گئے، مسلمان جانور سے بدتر زندگی گزاریں گے۔ مثال کے طور پر غیروں کو دیکھ لو تم اپنے سامنے، جن کے پاس کوئی نظام زندگی نہیں، کیسے زندگی گزار رہے؟ تم ان سے عبرت نہیں حاصل کرتے؟ تمہارے پڑوس میں رہنے والا پیشاب پی رہا ہے، عقیدہ سمجھ کے پی رہا ہے، تمہیں اس سے عبرت نہیں ہوتی؟ سچ بتاؤ، اگر علماء نہ ہوتے تو ہم پی رہے ہوتے کہ نہ پی رہے ہوتے؟ کوئی سلیقہ نہیں مسلمانوں میں آج کے دور میں۔ یہ اللہ کی نعمتیں، ان کی قدر کرو۔ میں اس بات پہ آ رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے نہیں تھے، غصے پہ قابو رکھنے والے تھے، اور غصے پہ قابو رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھائی کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اچھائی کرنے والوں میں صحابہ سے بڑا کون ہوگا، اور عمر فاروق سے بڑا کون ہوگا؟ بتائے دیتا ہوں میں قصہ، سنو۔ حضرت عمر غصے والے نہیں تھے، حضرت عمر غصے کو شریعت کے مطابق لانے والے تھے۔ یہ جملہ پورا، ہمارے آدھے ادھورے جملے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں تلوار نکال دی۔ اللہ حضرات کو اچھا رکھے۔ میں ایک دو باتیں بیان کے ختم کرو دیا۔ روزانہ کا نظام ہے، ماہ محرم الحرام کے ابتدائی 10-11 دنوں میں آپ حضرات اپنا وقت خارج کرتے ہو، دین کی باتیں سنتے ہو۔ آپ چونکہ 10 دن آپ کو حاضر رہنی ہوتی ہے، ہم لوگ تو جگہ بدل جاتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا بڑی ہمت کر رہا ہے۔ اللہ حضرات کو حوصلہ دے، ہمت دے۔ وہ آپ حضرات کے ہم مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ مفتی ہلال صاحب کی دعوت پر آپ حضرات موجود رہتے ہیں۔ ان کی پوری تنظیم ہے، پوری جماعت ہے، پوری جمعیت ہے۔ میں سب کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ سب قابل مبارکباد۔ وہ اینٹ جو سامنے نظر آئے سب کو دکھتی ہے، جو اینٹ بنیاد میں ہوتی ہے، اصل تو وہی عمارت روکی ہے۔ جن کے نام میں نہیں لے پا رہا ہوں، اصل وہی ہے جو اس نظام کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو اچھا رکھے، ہر ایک کا اجر دے۔ اللہ کی قسم، میرے ذریعے بولا گیا ہر بول، 10-11 کے علماء کے ذریعے بتائی گئی ہر بات، اور آپ کے کانوں کے ذریعے سنا گیا ہر کلمہ، ان سب کا اجر اس پورے کمیٹی کو ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ وہی تو آپ کے سننے سنانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو اللہ ان حضرات کی عمروں میں برکت دے، ان حضرات کو ترقیاں دے، مصیبتوں آزمائشوں سے دور رکھے، اور اللہ کرے کہ اس کمیٹی میں آپ سب ایک ساتھ رہیں۔ تو اب میں بات عرض کرنا تھا، پوری بات کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آ گئے، کہنے لگے جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اسی کا انتقال ہو جائے، کہہ کے دکھاؤ۔ سارے صحابہ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا بہت ڈرتے تو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لوگوں نے کہا کہ رسول کے زمانے میں تو چھوڑتے نہیں تھے، ابو بکر کے زمانے میں تو چھوڑا نہیں، اب تو مالک ہی ہے، اب کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھو بھیا، سب لوگ آئے، سب لوگ بیٹھے، کہنے لگے سنو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آج تک شرع کے خلاف نہ کسی کو زیادتی کی ہے نہ ظلم کیا ہے۔ میرا ایک اصول ہے، اللہ کے شرع کے مطابق زندگی گزارو گے میں تم سے محبت کروں گا، نہیں گزارو گے پھر تو تمہیں حضرت عمر سے محبت۔ ایک ساتھ کہنے لگے ہمیں حضرت عمر بہت پسند ہے، مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا اس پسند والے کاموں میں کوئی ایک کام بتاؤ جو تم کرتے ہو۔ بھائی جیسے ہمیں نچنیاں پسند ہے تو بال ویسے بنا لیے، کوئی گویا پسند ہے تو اس کی ڈی پی لگا دی، گویا مر گیا تو اس کی ڈی پی لگا دی، 4-6 دن لگ گئے، اسٹیٹس پر ڈال دیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ابھی تو 4 نچنیے گویے مرے تو بڑا درد ہوا مسلمانوں میں، اوہ سی اٹھی، اوہ اٹھی۔ 2-3 نچنیے جیل چلے گئے، ہائے مسلمانوں نے سینہ پیٹ لیا۔ ان کے بڑے بڑے علماء ظلم و ستم کا شکار بنے، آج بھی جیلوں میں قید ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 4-6 نچنیاں ہندوستان میں کورونا کے دور میں مر گئے، مسلمانوں کے دل سے ہوک اٹھی۔ 700 سے زیادہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا 2 سال میں۔ کسی کا نام جانتے ہو آپ؟ جانتے ہو آپ؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی سطح کے 5 بڑے عالموں کا جو انتقال ہوا انہیں بتا دو، کیا کہیں گے آپ؟ صفوۃ التفاسیر عربی کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے لکھنے والوں کا بھی انتقال ہوا ہے، نام جانتے ہیں ان کا آپ؟
کیونکہ محبت ہے وہ نہیں جو بہت صاف لفظوں میں بتا، برا نہیں ماننے میری بات. سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کا اسلام سے کتنا رشتہ ہے معلوم ہے؟ اتنا بھی نہیں ہے جتنا کپڑوں سے ہے جو جسم پہ ہے. اور کون والے کپڑے معلوم ہے؟ وہ میلے کچیلے لوور اور بنیان جن کو پہن کے مسجد آتے ہیں. یہ بھی بڑا چلن ہے. وہ جی بالکل لولو بنے چلے آتے ہیں مسجد چلے آ رہے ہیں الٹا الٹا سیدھا پہنے ہوئے. صحابہ کے زمانے میں ہوتا تو دوسرے صحابی مسجد سے ہاتھ پکڑ کے نکال دیتے. ایک صحابی رسول کے پاس پہنچ گئے، رسول سے کہنے لگا کہ رسول نے سمجھا دیجیے. معاف کرنا میں اشارہ کر رہا ہوں، میں کسی کو کہہ نہیں رہا. وہ وہاں تھے، انہوں نے کہا انہیں سمجھا دیجیے. تو رسول نے کہا کیا سمجھا دیں؟ کہنے لگے ان سے کہہ دیے نماز پڑھنا ہے نہا دھو کے آیا کرے، ادھر لگا کے آیا کرے. کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بھی نماز مشکل میری بھی مشکل. تو رسول نے کہا بھیا ایسا ہے آیا کرو، نہا دھو کے مسجد آیا کرو، کہے دوسروں کو تکلیف دیتے ہو. پھٹے پرانے لوور سڑی بدبودار بنیان پہنے اللہ اکبر آ گئے. قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب نمازوں کا عبادتوں کا وقت ہو جائے تو خوبصورت بن سور کے آؤ. لیکن ہم جب بازار جاتے ہیں تو بن سور کے، ہم مسجد آتے ہیں تو وہ میلے کچیلے اٹھے چلے آ رہے، فجر چلے آ رہے. کہاں آ رہے مسجد میں کھڑا رہے، کھولو اس دن جا کے میرے بھائی گھر سے کر کے آؤ، محلے میں قریب میں رہتے. چلیے بیچ کی بات آپ تو نہیں کرتے، آپ تو ماشاء اللہ سمجھدار دیندار لوگ ہیں. یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو لوگ کرتے ہیں. آپ کرتے ہی نہیں، اس سے آپ کی بات ہی نہیں، اس کو ختم کر دل پہ لا دو. آپ کرتے ہی نہیں، بات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ دل پہ لے. جب آپ نے کیا ہی نہیں تو دل پہ کاہے لوگے؟ ختم کرو بات کو. قرآن کی باتیں سمجھو. اس لیے طے کرو نمازوں میں سب سے خوبصورت لباس میں وقت لاؤ گے انشاءاللہ. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اگر وہ جمعے میں تھوڑا صاف ستھرا کپڑا پہن کے آگے تو ایسے ایسے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا میرا آپ تک سمجھ میں ہے کیا؟ ارے تم نے سنا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے کا گرد و غبار جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اگر تمہارے ان کپڑوں پہ اللہ نے اس دھول مٹی کو ڈال دیا نماز کے صدقے میں، اللہ کی قسم جہنم سے بچانے والی مٹی ہے. یہ جو مسجدوں میں مٹی ہے، یہ جو سڑکوں پہ مٹی ہے، اگر تم اللہ کے نام سے چل دیے ہو، یہی نجاست اور یہی مٹی اگر تمہارے جسم میں اڑ کے لگتی ہے، تم جان نہیں پائے، اللہ کی قسم جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر رہی ہے. کیا جاننا تم اللہ کے راستے کی برکت ہو، لیکن پتہ نہیں کیا خرافات سوال. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی صاحب مٹی لا کے مسجد میں بھر دے. کہنے لگے ہم نے مولوی صاحب کو سنا تھا کب اسی میں سجدہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے میرا، یہ مطلب نہیں ہے میرا. یہ مطلب نکالنا نہیں تو مطلب بہت نکالتے. میری تو طبیعت پریشان ہے مطلب نکالنے سے. میں ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، 4 دن بعد معلوم ہے مولوی صاحب تم یہ کیا کہہ گئے تھے. میں نے کہا یہ اتنا ہی تو نہیں کہا تھا، کچھ اور بھی کہا تھا. اللہ کا شکر ہے یاد کر کے آتے یاد ہے نا. تو یہ بھی یاد ہے کہ کیا کیا بولا تھا. اگر یہ نہیں یاد رہے کیا بولا تھا تو نہ جانے کہاں تھا تم ہم سے کیا کیا بلوا ڈالو. ہم نے جو کہا بھی نہیں وہ بھی ہم ہی سے کہتے تو انہوں نے کہا. ہم جو کہتے ہم نے کیا کہا. تو اس لیے میرے بھائی بیچ میں ایک بات آ گئی، مسجد جب آیا کرو خوبصورت بن کے آیا کرو. مسجد جب تم جا رہے ہو معلوم کس سے ملنے جا رہے ہو؟ اللہ سے ملنے جا رہے ہو. جب مسجد کے لیے ارادہ کرو دکان سے، مکان سے، کھیت سے، کھلیان سے، کہیں سے، یہ طے کر کے نکلو اپنے رب سے ملنے جا رہے. اللہ کی قسم جس دن یہ دل میں آ گیا کہ رب سے ملنے جا رہے، سچ بتاؤ نماز میں آنے میں دل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انتظار کرو گے کہ نہیں کرو گے اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رب سے جب رب سے ملنے جاؤ گے تو خوشبو بھی لگاؤ گے، کپڑے بھی اچھے پہن کے جاؤ گے. کیوں بھیا کس سے ملنے جا رہے ہو؟ فرشتے دروازے پہ کہ السلام علیکم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، ورنہ فرشتے کہتے ہیں ناک بند کر لو فلانے آ رہا ہے. کیونکہ فرشتے تو ناک بند کرتے اس میں کوئی شک نہیں. سچ بتاؤ رسول نے کیا فرمایا؟ میں پیاز اور لہسن اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں جبرائیل اچانک نہ آ جائے جو پیاز اور لہسن کی منہ سے واپس چلے جائے، یا تو پوری پان پڑیا چبا کے سیدھے مسجد چلے آئے، کوئی فکر نہیں ہے. معاف کیجیے گا کہ کوئی صاحب کھائے پیے تو برا نہیں مانیے گا. کام کہہ رہا ہوں، میری ہر بات کو دل پہ نہیں لینا ہے. میری صرف 2-3 باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ باتیں تو سب ایسی ہیں. اچھے خوب مسواک کر کے آئیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیے، بات ختم کیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہا تھا. جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں
توحید، رسالت، قرآن پاک. میں نے بتائی نا، حضرت عمر کو کھڑا کر کے دیکھ لو، ساری نعمتوں کے اندر پائی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایران کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے سپر پاور حکومت تھی. پڑھ لینا تاریخ میں، ایران کی حکومت اس دور میں سب سے سپر پاور تھی. ایران، روس اور امریکہ سمجھ لو آج کے دور کے انتہائی مہذب اور مثقف اور بڑے لوگ تھے. ایران کی حکومت کو تباہ اور برباد کرنے میں سب سے بڑا اور اکیلا ہاتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسی کا ہو جائے گا. اب سارے صحابہ ڈر گئے کہ بھیا کون بولے. پیچھے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کندھے پہ ہاتھ رکھتے، عمر سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جذبہ رکھو سچ بولنے کا. سنو عمر، جو محمد کی پوجا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو چکا. تو یہ ہمارے عقیدے میں ہے. اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے، میں نے فدق کی بات چھیڑی تھی. فدق میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کے مطالبے پر رسول کا باغ جو وراثت میں تھا ان کو نہیں دیا. میں آپ کو بتاؤں خلیفہ کیوں کہتے ہیں ابوبکر کو معلوم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ حدیث تھی، رسول نے فرمایا انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت نہیں ہوتی، دینار و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے مسلمانوں پہ. اور حضرت فاطمہ سیدہ ہیں اور سیدہ کے لیے سید کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے. سچ بتاؤ ابوبکر کیسے سینے پہ پتھر رکھ کے سیدہ کو زکوٰۃ کھلا دیتے ہیں؟ کیسے صدقہ کھلا دیتے؟ ایک طرف تو تم 75 کے قائل ہو، دوسری طرف نبی کا چھوڑا ہوا وراثت میں صدقہ ہے، دوسری طرف تم سیدہ بی بی کو صدقہ کھانے کے لائق سمجھتے ہو. کتنے گرے آدمی. شاید میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے وہ الگ بات ہے، پوچھئے گا اپنے علماء سے. اس لیے حضرت ابوبکر نے حضرت سیدہ فاطمہ کے بلند مرتبے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ سید زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، سید صدقہ نہیں کھا سکتا، رسول کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہے، کیسے دے دیتے؟ اسی لیے حضرت ابوبکر کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اسی لیے خیر چھوڑیے، باتیں بہت لمبی ہیں، سنیے گا کبھی اپنے علماء سے ترتیب ہے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی فضیلت قرآن میں کئی جگہ ہے، شراب کی حرمت کی بنیاد وہی ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، اگر پوری اسلامی تاریخ سے حضرت عمر کو الگ کر دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی، ادھوری. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کی بات یہ نہیں کہنا کہ غصے والے تھے، یہ کہنا کہ غصے کو شریعت کے مطابق قابو میں رکھنے والے تھے. یہ ہے پورا جملہ، یہی بولیے گا. آدھے دورے جملے نہ وہ رکھیے. خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار. اسلامی سال محرم سے شروع ہو، یہ تو چلتا رہا، ہر دور میں رہا، لیکن کب سے شروع ہو؟ ہجری سال جو بنا تھا بس 3 راستے تھے. یا تو نبوت سے اسلامی سال شروع کر دو، یا تو نبوت سے شروع کر دو، یا رسول کی وفات سے شروع کر دو، یا ہجرت سے شروع کر دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ ہجرت جس دن رسول نے فرمائی ہے اس دن سے اسلام کا سال شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کا آغاز کس نے کیا؟ ہجرت سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوج کے نظام کس نے بنائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پولیس کا نظام کس نے بنایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم آج بھی اگر اسلام کا نظام ہٹا دو، قسم کھا کے میں تمہارے سامنے عالم اعلان کہتا ہوں اور فخر سے کہو تم اس بات کو کہ ہے اگر دنیا میں ہمت تو ہٹائے اسلام کے بنائے نظام کو، پھر بنا کے دکھائے دنیا میں چلنے والے قانون. سارے قانون اسلام سے لیے ہوئے، چوری کیے ہوئے. اسلام نے نظام قائم کیا تھا، حدود کا نظام، تعزیرات کا نظام، جنایات کا نظام، جزیے کا نظام. اس لیے ساری باتیں سمجھ لو. ایک غزوہ ہند کے نام سے تم بھی بڑا شش و پنج میں ہو. غزوہ ہند نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کا تصور ہی نہیں. غزوہ کہتے ہیں جس میں رسول براہ راست شریک ہو.
اب رسول براہ شریک ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، تو غزوہ ہند کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تمہارے اوپر جو الزام لگتا ہے کچھ پڑھو لکھو تو کم سے کم جواب دینے کے لیے۔ ختم کریے بات کو، اب میں ختم کروں اپنی بات کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا وہ بڑی تکلیف دہ خبر تھی، اس کے بارے میں بات عرض کر دوں۔ ایران میں ایک شہر ہے کاکا شان، ایران میں ابھی موجود ہے، وہاں ایک قبر ہے بابا شجاع الدین نام کی، آج بھی ہے۔ ابھی ایک وقت گیا ہے کربلا، وہی گئے، وہاں جائے گا عراق، ایران کاکا شان، وہاں ہے بابا شجاع الدین۔ اچھا، چونکہ یہودی دماغ ہمیشہ سے فتین رہا ہے، ہمیشہ سے فتین رہا، بہت سے مسلمان بھی بابا شجاع الدین کی قبر میں جاتے ہیں، نذرانے چڑھانے۔ ہندوستان میں بہت سے لوگ بابا شجاع الدین نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہندوستان میں بہت سے لوگ بابا شجاع الدین نام پر حاضری کی منتیں مانتے ہیں، بابا شجاع الدین کی مزار پہ جاتے ہیں۔ اور بابا شجاع الدین معلوم کون ہے؟ کون معلوم ہے؟ ایران کے شہر کاکا شان کے بابا شجاع الدین کون ہے؟ یہ وہی مجوسی ذلیل انسان ہے، فیروز نام ہے جس کا، ابو لولو لقب ہے جس کا، وہ لولو مول نہیں جس کا ہنگامہ تم سنے رہے۔ شکر کرو اللہ کی قسم، نماز میں کتنی طاقت ہے۔ بیچارے یوسف علی اربوں خرچ کرتے، اتنی تشہیر نہ ہوتی جتنی نماز کے نام پہ ہو گئی۔ کیا شان ہے اللہ کی کہ اس کی ہر عبادت میں دنیا میں شہرت۔ سچ بتاؤ اس کی تشہیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کو تو چاہیے بھائی کہیں مسجد بھی بنوا دے، بھائی اتنی جلدی مشہور ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کے 4-5 محلے کوئی نہیں جان پایا، ایک نماز نے ساری ہندوستان میں ایک شہرہ برپا کر دیا۔ ابو یوسف ہے ان کا ایک لولو مال ہے۔ لوگ قرآن پاک میں سورہ اس میں رحمان میں لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ کے معنی موتی ہوتے ہیں، ہر چونکہ انگریزی کا لفظ ہے تو لو لکھا ہوتا ہے، ورنہ عربی کا لفظ ہے لؤلؤ معنی موتی، لؤلؤ یہی اس کا نام ہے مال کا۔ خیر وہ باتیں میں نہیں چھیڑوں گا، ورنہ آپ کچھ اور اندر الزام لگا دو گے کہ مسجد میں بیٹھ کے آپ سب باتیں کر رہے۔ مجھے بتاؤ تم مسجد کے باہر جب میری سنتے نہیں تو کہاں بتاؤں جا کے؟ جگہ بتاؤ جہاں سنو، کہاں میں سنا دوں تمہیں جا کے؟ میں تو تیار ہوں سنانے کے لیے۔ تم مسجد ہی میں پھنس گئے تو سن لیے تو یہی سنا دوں، ورنہ تم مجھ سے کیا سنو گے؟ میں سناؤں تمہیں، دنیا بھی سناؤں دین بھی سنو۔ اور جب تمہیں دنیا کا نظام دین کے مطابق کرنا ہے تو دنیا سننی تو پڑے گی، سمجھنی تو پڑے گی، جاننی تو پڑے گی، حالات کا علم تو رکھنا پڑے گا۔ کیا ایسے دنیا کی اصلاح کر دو گے؟ اس لیے میرے بھائی، چلو بھائی، لولو تو بہت سے لوگ گھوم کے آئے ہوں گے، کاش لولو گھومنے گئے تھے تو وہیں کہیں اللہ کے کسی ولی کی بھی زیارت کر لیتے، سب کا برابر ہو جاتا، کفارہ ہو جاتا، اسے اللہ کے ولی کی بھی زیارت کر لیتے۔ لولو گھومنا منع نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ہنگامہ کرنا، خیر چھوڑیے۔ تو فیروز نام ہے اس کا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے اس کے ذمہ یہ طے کر دیا تھا کہ 2 درہم روزانہ کماؤ گے، اس میں سے 2 درہم ہم کو دینا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجوسی پہنچ گیا فیروز، کہنے لگا کہ مغیرہ ابن شعبہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ظلم کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھ سے 2 درہم روزانہ لیتے ہیں۔ وہ 2 درہم نہیں جو آج کے زمانے میں 44 روپے ہوئے، وہ 2 درہم چاندی کے ہوتے تھے، آج 44 روپے کے ہوتے۔ وہ ہمیں نہیں معلوم 44 کے ہوتے، آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے کیا معلوم 44 کے ہوتے 45 کے ہوتے، ہم نے کہاں دیکھا درہم درہم، تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم، ہم واپس لیتے ہیں اپنی بات، آپ جانو کتنے کو۔ کہنے لگا 2 درہم ہیں، روز لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم 3 کام کرتے ہیں، ہم لوہار بھی ہیں، ہم لکڑیوں کے نقاش بھی ہیں، اور ہم راج مستری بھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری آمدنی تو اچھی ہوگی، 8-10 درہم تم روز کما لیتے ہو گے، بھائی لوہاری کا کام بھی، نقاشی کا کام بھی، راجگیری کا کام بھی، 8-10 درہم تو کماتے ہو گے۔ اگر 2 درہم تم سے وہ لیتے تو غلط کیا غلط؟ اس معاملے کو لے کے ایک ہرمزان نام کا آدمی تھا، مسلمانوں کا خلاف منافق تھا، اس کو موقع مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ جو تم سے پیسے لیتے وہ صحیح جام کرنا ختم،
یہاں کی طرح نہیں تھی پیشی، 4 جھوٹے گواہ، 20 روپیہ میں پیشی، یہ سب نہیں چلتا تھا. سیدھا آؤ، بات رکھو، فیصلہ کرو، گھر جاؤ. یہاں پہ ہوتا ہے کہ 20 روپے میں پیشی، جھوٹے گواہ چاہیے کتنے ڈھونڈ لو. قرآن کہتا ہے جھوٹی گواہی سے بچو. بعض مسلمانوں کا کاروبار ہے دن میں 4-6 جھوٹی گواہی دینے تحصیل میں بیٹھے رہتے، اسی بارے 200 روپیہ آتا ہے. اللہ اس قوم کی اصلاح کرتے، حالات کہاں سے کہاں کچھ پتا نہیں. تو ہرمزان بولا موقع اچھا ہے یار. یہ آدمی بھی چڑھا ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ، اس نے اس کو بھڑکایا، کہا دیکھو 2 راستے، یا تو یہ غلامی کرتے رہو، یا دوسرا راستہ یہ ہے ہم تمہیں مہینہ تحفہ دیں گے. کسی میں لکھا ہے 1.5 لاکھ درہم دیں گے، کسی میں کچھ لکھا ہے. کہا جب تم ان کو مار دو گے تو آزاد بھی ہو جاؤ گے، لاکھوں درہم بھی پا جاؤ گے، قصہ ختم ہو جائے گا. اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دینا یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے رسول کے شہر میں دے. مسئلہ یہ ہے کہ دعا بڑی عجیب ہے. شہادت کی موت پانی ہے تو مدینے سے باہر جنگ میں جانا ہوگا، اور اگر مدینے کے باہر چلے جائیں گے تو رسول کے شہر میں پائیں گے. لیکن حضرت عمر کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے مانگنے میں تو عیب ہو سکتا ہے، دینے والے کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، راستہ وہی نکالتے ہیں. عجیب دعا مانگتے تھے. صحابہ کہتے تھے عمر کی دعا سنتے تھے سمجھ میں نہیں آئی. ایک تو رسول کے شہر میں موت دے تو شہادت کی موت نہیں ہوگی، اور اگر شہادت کی موت ہوگی تو رسول کے شہر میں نہیں ہوگی. سمجھ رہے نا ہماری بات؟ لیکن دینے والا کون ہے؟ مانگنے والے ہمارے جیسے عیب دار ہیں، دینے والا پاک اور بے عیب ہے. تو اللہ کو شہادت کی موت بھی تو دینی تھی، عمر فاروق کو دینی تھی نا. چنانچہ کیا ہوا، اس نے فجر کی نماز میں مار دیا. 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا، 7 شہید ہو گئے، 6 کسی طرح بچ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھیا مجھے مارنے والا کون تھا؟ کہا گیا کہ ایک مجوسی غلام ہے. حضرت عمر نے شکر ادا کیا الحمدللہ کہ مسلمان میرے حکم میں شامل نہیں ہے، اس کی بنیاد پر مجھے اللہ شہادت کی موت دے گا. بہرحال بات ختم ہو گئی. پھر آگے کا قصہ سنو جس پر بات ختم کر دوں. فیروز اس کے نام پر ایک جھوٹی قبر بابا شجاع الدین نام کی کاکا شان میں وہی بنی. جو بابا شجاع الدین ہے نا جن پہ جاتے ہیں نا، بابا شجاع الدین جو ہے وہی فیروز کی قبر جہاں لاکھوں کروڑوں روپیوں کا انبار لگا رہتا ہے. اس لیے بیچارے مسلمان یہ بھی تو نہیں جانتے کہ وہ کر کیا رہے. بابا شجاع الدین کا کلمہ پڑھتے ہو، بابا شجاع الدین کی تھا. بابا شجاع الدین جان گئے کون ہے؟ فیروز جو ہے نا، لولو، ابو لولو فیروز جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہی اس کی قبر ہے. وہاں پر وفد جاتے ہیں، وہاں پر زیارت کرنے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آپ حضرات کو بے دیا قبول فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا آج لعنت کا شکار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و وقار کو کیا کرنا ہے تو طے کرو. انشاءاللہ میں نے آپ سے 4 باتیں کہی ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آگے بزرگوں کی باتیں سنتے رہنا، عمل کرنا. سب سے پہلی بات توحید ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. رسالت ہے، اسے سننا اور سمجھنا ہے. تیسری بات ہے قرآن پاک کی جو صورتیں آپ کی مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں انہیں یاد کرنا ہے، ان کے ترجمے یاد کرنے، دل لگانا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے آنا ہے تھوڑا خوبصورت صاف ستھرے اچھے بن کے آنا ہے، طے کر کے آنا ہم تو اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں. سچ بتاؤ ودھائک جی بلانے تو چہرے پہ خوشی آتی نہیں آتی ہے، اور پھر اللہ نے بلایا تو چہرے پہ خوشی نہیں آنی چاہیے. بڑے مسر خوشی خوشی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں کیا بتائیں، اللہ نے بلایا، خوشی خوشی کہو. کیا بتائیں، ٹائم ہو گیا یار، ایسے نہ کہا کرو بھائی. یہ کہا کرو الحمدللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، شکر ادا کرو اللہ کا اور مناؤ. لوگ آج میں سچ کہتا ہوں، سجدے زمین پر کرنے کا اللہ کا شکر ادا کر لو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تمہارے سجدے میں تمہارا سر زمین سے نہ لگ سکے. ایسے بھی لوگ مسجدوں میں بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں جو ترس رہے ہیں کہ سجدہ زمین پہ کر لیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے، تم نعمت ضائع کر رہے ہو. شکر ادا کرو کہ اللہ سجدہ زمین پہ رکھنے کی توفیق دے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہے اور اشاروں سے نماز پڑھیں. تو یہ میری چند معروضات تھی. اگر میری زیادتی ہوئی ہے تو معذرت. جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. مفتی ہلال صاحب دامت برکاتہ ہوں، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے. بہرحال
اور بھی جو ان کی جماعت ہے اور آپ حضرات، میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ذمہ دار میں اکیلا خود ہوں، نہ کمیٹی ہے، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا سیدنا عمر فاروق کے بارے میں عرض کرنا ہے، تو میں نے شروع سے آخر تک پوری ایک تمہید باندھی آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو محرم اور حرام کا جو صحیح حقیقی معنی اور مطلب ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔